رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا دین جو دین اسلام ہے وہ اللہ کے حکم کو ماننا اور مختلف عبادتوں کے ساتھ ساتھ حلال کمائی کرنا، یعنی حلال جو رزق ہے اس کے لیے جد و جہد کرنا اور کوشش کرنا، اس کو حاصل کرنا، اس کو بھی دین کا حصہ مانتا ہے۔ اور بہت یہ اہم حصہ ہے یہ دین کا کہ انسان حلال روزی کھائے اور حلال روزی جو کمائے۔ ہماری روزی کیسی ہو، ہمارا کھانا پینا کیسا ہو، یہ بھی عبادت میں آتا ہے۔ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم کہاں سے روزی کما رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے معلوم کیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس شخص نے کہا میں تو یکسو ہو کے عبادت کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہ معلوم کر رہا ہوں کہ تمہارا کھانا پینا کس طرح چلتا ہے۔ اس نے کہا اس کی ذمہ داری تو میرے بھائی نے لے رکھی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے، یعنی یکسو ہو کے عبادت کرنا اور اس کے مقابلے پہ عبادت بھی کرنا اور جو رزق جو ہے کمانا اور اس میں دوسروں کا حصہ بھی رکھنا اور دوسروں کا بھی خیال کرنا، یہ بہت زیادہ عبادت کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بات ہے۔ جو شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے جو ہے دوڑ دھوپ کر کے جو رزق کماتا ہے اور اس کے پیشانی پہ جو پسینہ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کاہل اور سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دینی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ روزی روٹی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کے ہاتھ میں جو ہے دوڑ دھوپ اور رزق کو حاصل کرنا جو ہے یہ پھر بندے کے ہاتھ میں ہے۔ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا انسانوں پر کہ وہ یہ بھول جائیں گے کہ یہ رزق جو ہمیں مل رہا ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اور یہ زمانہ غالباً وہی ہے یہ کہ بہت کم احتیاط برتی جاتی ہے اس بات کی کہ رزق جو ہے حلال آ رہا ہے ہمارے پاس یا جو ہے اس میں حرام شامل ہے۔ حرام اور حلال صرف یہی نہیں ہے کہ انسان نے کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کا کچھ چھین لیا، کسی کا حق نہیں دے رہا، کسی کا وہ ہو رہا ہے۔ ایک عام جو رواج کہنا چاہیے جو یہ پڑ گیا ہے جو ہے عام طور سے مسلمانوں میں کہ بہنوں کا حصہ وراثت میں نہ دینا۔ بہت کم لوگ ہیں جو بہنوں کو وراثت میں حصہ دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد وراثت میں جیسے بھائی جو ہے بانٹتے ہیں اسی طرح سے بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ تو جو بہنوں کا حصہ اگر کوئی کھا رہا ہے تو پھر وہ بھی حرام میں شامل ہوا اس شخص کی روزی میں۔ اس کا بھی بہت احتیاط کرنی ہے اور بہت خیال رکھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ کا حکم، ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم ہم نے نہیں مانا، دوسرے یہ کہ جب وہ ہمارے رزق میں شامل ہوا تو وہ ہمارا مال بھی حرام میں شامل آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری طرح سے حاصل نہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بھی رزق ہمارے مقدر میں لکھ گیا ہے ہمیں وہ ضرور مل کر رہے گا اور ہماری زندگی میں وہ ہم کو جو ہے اسی طرح ملے گا جیسے اللہ نے لکھ دیا۔ ہم چاہیں تو اس کو حلال کر لیں اور چاہیں تو اس کو حرام کر کے ہم اس کو حاصل کر لیں۔ یہ نیت پہ ہے اور یہ بڑی آزمائش کی بات ہے اور شیطان ہم کو بہکاتا ہے طرح طرح سے کہ تم اس کو اس طرح سے حاصل کر لو تمہیں زیادہ ہو جائے گا، تم اس طرح حاصل کر لو تمہارے لیے یہ فائدہ مند ہو جائے گا، جبکہ وہ ایسا ہے نہیں۔ جو ہمارے مقدر میں جو ہے وہ ہم کو ضرور مل کر رہے گا۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہم جو ہے رزق کو محنت سے حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین رزق وہ ہے جو انسان نے محنت سے اپنے ہاتھوں سے حاصل کیا۔
کسی سے مانگنا اور کسی سے مدد حاصل کرنا، اور خاص طور سے بھیک مانگنے کی تو بہت زیادہ ممانعت ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ فریاد رکھی کسی مدد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے، ایک چادر ہے میرے پاس، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسے مجھے دو۔ تو اس شخص نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، اور وہاں جو صحابی موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ ان دونوں چیزوں کو کیا کوئی لے گا، کیا کوئی ان کو خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا 1 درہم میں ان کو لے سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اور کوئی اس سے زیادہ؟ تو ایک صحابی نے کہا میں اس کو 2 درہم میں لے سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو معلوم کیا اور کوئی اس سے زیادہ؟ یہ ایک طرح کی نیلامی، یہ پہلی نیلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کے دکھائی کہ اس طرح سے نیلام چیزوں کو کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ قیمت لگوائی جائے اور اس کو صحیح قیمت پہ بیچا جائے۔ تو جب کوئی اور زیادہ کسی نے نئی قیمت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو 2 درہم میں ان کو یہ دونوں چیزیں دے دیں، اور یہ 2 درہم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیے اور کہا کہ تم جو کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ شخص کلہاڑی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، کیا عظیم ہستی کہ دنیا میں نہ کوئی اس سے پہلے کبھی ایسی عظیم ہستی ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوگی، کہ اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ ڈالا اور اس شخص کو دیا کہ اب تم جاؤ اور لکڑیاں کاٹو، ان کو بیچو اور اس سے اپنی روزی روٹی کماؤ، اور مجھ سے پھر کچھ دن کے بعد ملنا۔ وہ شخص کچھ دن کے بعد آیا تو کہا کہ میرے پاس اب کپڑے بھی ہیں اور گھر میں اناج بھی ہے اور میری جیب میں بھی کچھ درہم ہیں۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور اس طرح سے رزق حاصل کرنا اس سے بہت بہتر ہے کہ انسان محنت سے حاصل کرے۔ یہ بہت ہی معیوب ہے کہ کسی سے آدمی مدد حاصل کرے اور ہاتھ پھیلائے۔ اور بیوی بچوں پہ اگر ہم حرام مال خرچ کرتے ہیں تو وہ بچے بھی نیک نہیں بن سکتے، وہ ہمارے خدمت گزار جو ہے نہیں بن سکتے۔ اس لیے حلال کمانا بھی یہ فرائض میں داخل ہے، یہ حلال کہ ہم حلال سے کمائیں۔ اور کس طرح سے لوگ اس میں محتاط رہے ہیں حاصل کرنے میں اس کو، کہ اگر ان کو مل بھی سکتا تھا تو انہوں نے پھر اس کو آسانی سے وہ نہیں لیا۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک جو خلیفہ ہیں یہ سب جانتے ہیں، بہت ہی عظیم ہستی۔ عید کے موقع پر ان کے بچوں نے یہ ضد کی کہ ہمیں بھی عید کے کپڑے بنوائے جائے، سب لوگ عید پہ نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک پرچہ لکھا اس کو وزیر مالیات کو کہ مجھے کچھ ایڈوانس دے دیا جائے جو اگلے مہینے میرے جو وظیفہ ہے اس میں سے کاٹ لیا جائے۔ تو یہ جیسے تھے اعلیٰ ہستی اور متقی اور متقوی میں اعلیٰ، ایسے ہی ان کے وزیر بھی تھے۔ انہوں نے اس کی پشت پر لکھا کہ آپ کو ایڈوانس مل سکتا ہے اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے۔ تو ان کو جب یہ انہوں نے پڑھا تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے نئے کپڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا سر جو ہے وہ جھکا ہوا ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پرانے کپڑوں میں عید کر لو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا معاملہ جو ہے صحیح ہو جائے؟ بچوں نے کہا کہ ہم پرانے کپڑوں میں عید کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ تھے وہ لوگ کہ جو اس قدر احتیاط کرتے تھے، اس قدر احتیاط برتتے تھے روزی کے معاملے میں اور خرچ کے معاملے میں، کہ اسی طرح سے ہماری جتنے بھی کاروبار ہوتے ہیں اس میں یہ بتایا کہ
جتنا جو تجارت میں نفع بتایا کہ روزی جو ہے وہ 10 حصے میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں. لیکن اب تجارت کا معاملہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ سودی کاروبار جو ہے اس سے بچنا بڑا مشکل کام ہے. اس کا بہت ہی خیال رکھنا ہے، چونکہ سود سب سے بڑا حرام ہے، اس سے بڑا کوئی حرام نہیں. سب جانتے ہیں کہ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ سے اور رسول سے اس کی جنگ ہے کہ جو سود آدمی لے اور دے. تو ہمیں بہت خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ ہم کس طرح سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور اس میں حرام کسی صورت سے بھی شامل نہ ہو جائے. اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، کسی بھی طرح سے، چاہے کم آئے یا زیادہ آئے، یہ سب ہم امتحان کا وقت ہے اور ہم امتحان میں ہیں. اگر جو کم بھی ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں شیطان بہکائے گا کہ تم اس طرح سے حاصل کر لو، یہ آسان ہے. تھوڑا سا جھوٹ بول دو گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، اور تم تھوڑا سا یہ ملاوٹ کر دو گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا. تم سود پہ پیسہ لے لو گے تو تمہارے پاس کاروبار میں ترقی ہو جائے گی. ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے کسی طرح کی بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اب آخری بات یہ ہے کہ رزق کی تنگی کس طرح دور ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں جو ہے کلام پاک اور حدیث کی روشنی میں کچھ نسخہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے رزق جو ہے کچھ بڑھ جاتا ہے اگر انسان وہ عمل کرے. ایک تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے سے انسان پریشانیوں سے نکل جاتا ہے اور اس کو رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اور استغفار کرنے سے رزق بڑھتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے رزق بڑھتا ہے. اور صلہ رحمی کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ اور جو عزیز و اقارب ہیں ہمارے اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان کے حق ادا کرے اور ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرے اور ان سے تعلق نہ توڑے، ان کی خدمت میں لگا رہے، ماں باپ کی خاص طور سے. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے، اور دعا کرنے سے اور شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے. شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے اور ناشکری کرنے سے اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے، اور خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ ہمارا رزق جو ہے وہ ہر طرح سے حلال ہو. اس کا پوری زندگی پہ اثر پڑتا ہے، اور ہمارے جو عبادات ہیں اور جو ہماری اگر مثال کے طور پہ ہماری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اگر حرام مال سے ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، وہ کپڑے پہن کر کہ جس میں حرام شامل ہے، ہم نماز پڑھیں اور روزے میں ہماری افطاری اور سحری اس حرام مال سے ہو، اور حرام مال سے ہم حج ہو رہے ہیں اور عمرے ہو رہے ہیں، اور زکوٰۃ تو خیر پیسے کا ہی معاملہ ہے، اس میں حرام تو اللہ تعالیٰ یہ سب قبول کرنے میں بہت پھر ہم سوچیں کہ کس طرح سے اس کی قبولیت کا معاملہ ہوگا. تو حلال رزق کا کمانا جو ہے وہ بہترین عبادت ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ ہماری پوری زندگی پر پڑتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم حلال رزق کمانے والے ہوں، اور اسی طرح سے خرچ کرنے میں بھی ہم اس طرح سے خرچ کریں کہ جس طرح سے اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.